دوستو برمودا ٹرائی اینگل میں سفر کرنے والے ایک پائلٹ نے بتایا کہ اسے حیرت انگیز طور پر ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا اور جب وہ اس ٹکڑے میں سے گزرا تو وہ اتنی دور پہنچ چکا تھا کہ یقین نہیں ہوتا تھا۔ سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے جہاز کا پیٹرول بھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ یہ ہے دوستو برمودا ٹرائی اینگل میں سفر کرنے والے ایک پائلٹ کی کہانی جو آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں۔ ٹاپ ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو برمودا ٹرائی اینگل سرگیسو سی میں موجود سمندر کے ایک ٹکڑے کا نام ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے امریکہ کی ریاست میامی کے ساحل سے۔ اس کا دوسرا کنارہ برمودا آئرلینڈ اور تیسرا کنارہ سین جوان پورٹو ریکو ہے۔ ان علاقوں کے درمیان سمندر کا یہ حصہ ایک تکون کے جیسا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں بے شمار کہانیاں ہم سنتے آئے ہیں۔ کچھ حقیقت ہیں، کچھ افسانے ہیں، کچھ سچ ہیں اور کچھ جھوٹ ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس شیطانی تکون کے نیچے میگنیٹک فیلڈ موجود ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کے نیچے کسی اور دنیا کا دروازہ موجود ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر کوئی شیطانی طاقت ہے۔ لیکن آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ برمودا ٹرائی اینگل میں دراصل ہوتا کیا ہے۔ دوستو برمودا ٹرائی اینگل اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس علاقے کے اوپر سے امریکہ جانے والے یا امریکہ سے آنے والے بے شمار سمندری جہاز اور کشتیاں گزرتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہوائی جہاز بھی گزرنے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے آئے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں پر کچھ ایسا ہونے لگا کہ سمندر کے اس علاقے کو شیطانی تکون کہا جانے لگا اور یہاں سے لوگ گزرتے ہوئے ڈرنے لگے۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے بے شمار کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ان کہانیوں کی شروعات ہوتی ہے 1945 سے۔ 5 دسمبر 1945 کی صبح 5 ہوائی جہاز فلائٹ 19 کے نام سے اپنی ٹریننگ فلائٹ پر نکلے تھے۔ ان جہازوں میں 14 پائلٹ موجود تھے، لیکن برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر پہنچنے کے بعد یہ 5 جہاز اپنے پائلٹس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ ان میں سے ایک پائلٹ کا آخری بیان فلائٹ کنٹرول سینٹر پر ریکارڈ ہوا تھا جو کچھ اس طرح تھا کہ میں اپنے سامنے بہت گہرے بادل دیکھ رہا ہوں اور میرا کمپاس بھی کام نہیں کر رہا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کس ڈائریکشن میں جانے لگا ہوں۔ اس کے بعد یہ جہاز ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے تھے۔ ان کی تلاش کے لیے بے شمار مشن بھیجے گئے لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ انہیں سمندر کے اندر بھی ڈھونڈا گیا لیکن وہاں ان کے جہاز کے ٹکڑے تک نہیں مل سکے تھے۔ لہٰذا اسی وقت سے اس علاقے کو شیطانی علاقہ سمجھا جانے لگا جس کا رقبہ 5 لاکھ مربع میل ہے۔ جیسے ہی یہ علاقہ مشہور ہوا اس کے بارے میں مزید کہانیاں سننے میں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس جب اس علاقے پر سے گزرا تھا تو اس نے ایک عجیب و غریب چیز کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ کوئی گول پیالے جیسا اڑن کھٹولا تھا جو اس جگہ کے اوپر اڑ رہا تھا۔ کولمبس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس علاقے کے اوپر پہنچ کر اس کے جہاز کا کمپاس بھی غلط ڈائریکشن بتا رہا تھا۔ 1945 سے لے کر 1950 تک 3 جہاز اور ایک کارگو شپ فلائٹ 19 کے علاوہ سمندر کے اس علاقے میں گم ہو گئے تھے اور آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں مل سکا۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ بے شمار جہاز اور ہوائی جہاز یہاں گم ہوتے رہے۔ 1969 میں ایک چھوٹے سے جزیرے گریٹ آئسیک کے پر موجود 2 لائٹ ہاؤس ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے تھے اور ان کا کوئی ملبہ بھی نہیں ملا تھا، نہ ہی ان کے کیور ممبرز کا کوئی نشان ملا تھا۔ دوستو آج تک برمودا ٹرائی اینگل میں 900 لوگ غائب ہو چکے ہیں جن کا آج تک کوئی نشان نہیں ملا، لیکن 19 ایسے بھی ہیں جو زندہ بچ کر آئے تھے۔ 19 لوگوں میں سے سوائے ایک کے کوئی بھی اپنا منہ کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے بیان دینے سے انکار کر دیا۔ البتہ ایک ایسا تھا جس نے دنیا کے سامنے اپنی کہانی رکھی۔ اس آدمی کا نام بروس گرنن تھا۔ 4 دسمبر 1970 کو بروس اپنے والد اور بزنس پارٹنر کو لے کر ایک بیچ کرافٹ بونینزا میں ایک جزیرے اینڈروس سے میامی کی جانب روانہ ہوا تھا۔ ان کی فلائٹ 1.5 گھنٹے کی تھی۔ بروس کا یہ کہنا ہے کہ موسم بالکل نارمل تھا اور سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ جب جہاز 300 میٹر کی اونچائی تک پہنچا تو ایک بادل بھی ان کے ساتھ اوپر اٹھنے لگا۔ یہ بادل کا ٹکڑا بہت چھوٹا تھا لہٰذا جہاز اس کے اوپر سے نکل گیا اور 10 منٹ کے بعد جب جہاز 3500 میٹر کی اونچائی پر تھا تب ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا نظر آیا۔ بروس نے بتایا کہ یہ ٹکڑا اتنا بڑا تھا کہ جہاز کو اس کے اندر سے گزرنا ہی پڑا۔ وہاں دن میں بھی اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا تو طوفان میں بھی نہیں ہوتا اور پھر اچانک سے فلیش چمکتا تو بہت زیادہ روشنی ہو جاتی تھی، ہر چیز واضح دکھنے لگتی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بروس کو یہ احساس ہوا کہ یہ وہی بادل ہے جو پہلے نظر آیا تھا۔
इस बादल की शक्ल डोनट के जैसे थी, एक बहुत बड़ी सुरंग की जैसी शक्ल थी जिसमें से जहाज को गुजरना ही पड़ा। कुछ आगे जाकर ब्रूस को रोशनी नजर आई जो इस सुरंग के बाहर से आ रही थी। जैसे ही जहाज सुरंग से बाहर निकला, उस सुरंग के दहाने ने सिकुड़ना शुरू किया और बिल्कुल एक दरवाजे की तरह सुरंग का रास्ता बंद हो गया। जब वो वहां से बाहर निकला तो 20 सेकंड के लिए एक धुंध के बाद बादल में गुम हो गया, जहां पर उसके जहाज के तमाम इक्विपमेंट्स ने काम करना छोड़ दिया। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। पायलट ने फ्लाइट कंट्रोल सेंटर से राब्ता किया और अपनी लोकेशन पूछी तो उसे ये पता चला कि वो मियामी पहुंच चुका है। ये ब्रूस के लिए एक हैरत का झटका था क्योंकि एंड्रोस से मियामी तक का फासला 75 मिनट का था, जबकि जहाज को फ्लाइट किए हुए सिर्फ 43 मिनट हुए थे। इतने कम टाइम पर जहाज इतना दूर नहीं पहुंच सकता था क्योंकि ब्रूस ने जहाज की स्पीड भी नहीं बढ़ाई थी और ना ही जहाज ज्यादा स्पीड रखता था। तो फिर आखिर जहाज कैसे एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी पहुंच गया? ब्रूस ने जब फ्यूल चेक किया तो वो भी इतना खर्च नहीं हुआ था जितना एंड्रूस से मियामी तक होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे एक दरवाजे में दाखिल हुआ हो और दूसरी साइड से निकलकर मियामी पहुंच गया हो। दोस्तों, ये सब सुनने में बहुत ही ज्यादा नाकाबिले यकीन लगता है, लेकिन इसके बारे में मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था और फिर ब्रूस ने अपनी एक किताब लिखी जिसमें उसने ये सारा वाकया सुनाने के बाद अपना ओपिनियन जाहिर किया। उसका ये मानना था कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर धुंध के ऐसे बादल थे जिनमें से नीचे वालों में लो प्रेशर था जबकि ऊपर वालों में हाई प्रेशर था। इस प्रेशर की वजह से उनके दरमियान डोनट जैसी सुरंग बन गई थी, जबकि हवा के पार्टिकल्स जो चार्ज की वजह से आयोनाइज थे उनकी वजह से कंपास और दूसरे इक्विपमेंट्स ने काम करना छोड़ दिया था। लेकिन रहा ये सवाल कि जहाज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा, तो इसके बारे में ब्रूस लिखता है कि ये सब डार्क एनर्जी की वजह से हुआ था। दोस्तों, ये एनर्जी एक ऐसी किस्म जिसके बारे में दुनिया बात तो करती है लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसे कोई भी सच साबित नहीं कर सका। लेकिन अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो इसी एनर्जी ने इस जहाज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। ये था दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल से जिंदा बचने वाले एक पायलट का किस्सा। हकीकत क्या है आज तक कोई नहीं जान सका। क्या वहां पर कोई ब्लैक होल है? क्या किसी दूसरी डायमेंशन का गेट है जिसमें से गुजरकर लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं? या फिर बरमूदा ट्रायंगल के नीचे एक ऐसी ताकत है जिसे टाइम और स्पेस दोनों पर ही कंट्रोल हासिल है? या फिर ये सब महज मफरूजे हैं? ये भी हो सकता है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो जो जहाजों को अपनी तरफ खींच लेती है। अगर ऐसा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड गुम हुए जहाजों को तलाश करने वाली आबदोजों और बहरी जहाजों को क्यों नहीं खींचती? ये सिर्फ मखसूस लोगों को ही क्यों खींचती है जबकि इसके ऊपर से बेशुमार जहाज और कश्तियां गुजरती रहती हैं? बेशुमार लोग इसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में इसकी हकीकत मालूम हो जाए। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।